وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِيهِنَّ وَمَا يُتْلَى عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ فِي يَتَامَى النِّسَاءِ اللَّاتِي لَا تُؤْتُونَهُنَّ مَا كُتِبَ لَهُنَّ وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى بِالْقِسْطِ وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وَيَسْتَفْتُونَكَ فِي النِّسَاءِ اور آپ سے حکم پوچھتے ہیں عورتوں کے بارے میں قُلِ اللَّهُ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ یفتیکم فیہن تمہیں بتاتا ہے ان کے بارے میں حکم وما یتلی علیکم فی الکتاب اور جو کچھ تم پر سنایا جاتا ہے قرآن میں سے فی یتامی النساء اللاتی ان یتیم عورتوں کا حکم لا تؤتونہن کہ تم نہیں دیتے ان کو ما کتب لہن جو ان کے لیے مقرر کیا وَتَرْغَبُونَ أَن تَنكِحُوهُنَّ اور ان کو نکاح میں لانا چاہتے ہو محبت ہے اس بات کی وَالْمُسْتَضْعَفِينَ مِنَ الْوِلْدَانِ اور کمزور لڑکوں کا حکم تمہیں اللہ سناتے ہیں وَأَن تَقُومُوا لِلْيَتَامَى اور یہ کہ تم قائم رہو یتیموں کے لیے بالقسط انصاف پر وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ اور جو کچھ تم بھلائی کرو گے فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِهِ عَلِيمًا وہ اللہ کو معلوم ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ اگر کوئی عورت ڈرے من بَعْلِهَا اپنے شوہر سے نشوزن لڑنے کے بارے میں او اعراضن یا اس کا منہ پھیر لینے کے بارے میں فلا جناح علیہما تو کچھ گناہ نہیں ان دونوں پر یعنی میاں بیوی پر ان یصلح بینہما صلحا کہ آپس میں کسی طرح کی صلح کر لیں والصلح خیر اور یہ صلح خوب چیز ہے وَأُحْضِرَتِ الْأَنفُسُ الشُّحَّ اور نفسوں کے سامنے موجود ہے ان کی ہرس وَإِن تُحْسِنُوا اگر تم نیکی کرو وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا تو اللہ کو تمہارے سب کاموں کی خبر ہے وَلَن تَسْتَطِيعُوا اور تم ہرگز طاقت نہیں رکھ سکتے أَن تَعْدِلُوا بَيْنَ النِّسَاءِ کہ عورتوں کے بارے میں انصاف رکھ سکو وَلَوْ حَرَصْتُمْ اگرچہ تم اس پر حرص ہی کیوں نہ کرو فَلَا تَمِيلُوا كُلَّ الْمَيْلِ تو پھر بالکل جھک نہ جاؤ ایک طرف فَتَذَرُوهَا كَالْمُعَلَّقَةِ کہ اس عورت کو لٹکتا ہوا چھوڑ دو وَإِن تُصْلِحُوا اگر تم اصلاح کرتے رہو وَتَتَّقُوا اور پرہیزگاری کرو فَإِنَّ اللَّهَ كَانَ غَفُورًا رَحِيمًا تو اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے وَإِن يَتَفَرَّقَا اگر وہ دونوں جدا ہو جائیں یغنی اللہ کلا من سعتہ تو اللہ ہر ایک کو بے پرواہ کر دے گا اپنی کشادگیوں سے وکان اللہ واسعا اور اللہ کشادگیوں والا ہے حکیمہ اور بہت بہترین تدبیر کرنے والا اب یہاں پر پھر وہی بات ہے جس بات سے سورہ مبارکہ کی ابتدا ہوئی تھی کہ عورتوں کے بارے میں آپ سے حکم پوچھتے ہیں وہاں پر یہ ساری بات تفصیل سے گزر چکی تھی کہ زمانہ جاہلیت میں لوگ عورتوں کو میراث کے طور پر تقسیم کرتے تھے اور پھر نہ خود ان سے نکاح کرتے تھے کہ پسند نہیں آتی تھی شکل و صورت کے لحاظ سے اور چونکہ مالدار ہوتی تھیں تو کسی اور سے بھی نکاح نہیں کرتے تھے کہ مال ان کے پاس چلا جائے گا تو کہا کہ اللہ ان کے بارے میں تمہیں حکم پہلے بھی بتا چکا ہے اگر خود نکاح کرنا چاہتے ہو تو اسی طریقے پر کرو کہ مہر ادا کرو یہ نہیں کہ نکاح کر لیا مہر بھی نہ دو الٹا ان کے پاس موجودہ مال پہ قبضہ کر لو اسی طرح دوسرا یتیم عورتوں کے ساتھ ساتھ یتیم کمزور بچے جو رہ جاتے تھے ان پر ظلم کیا جاتا تھا تو یہاں پر عورتوں کا پوچھا گیا لیکن دوبارہ اللہ نے پھر ان یتیم بچوں کا بھی کہا کہ عورتوں اور بچوں کے بارے میں اللہ یہ حکم پہلے بھی سنا چکے ہیں اور اب بھی بتا رہے ہیں کہ ان دونوں کے ساتھ انصاف والے معاملے کرو اور جو کچھ تم نیکیاں کرتے ہو وہ اللہ کے علم میں ہے پھر ایک بات کی طرف اشارہ ہے وَإِنِ امْرَأَةٌ خَافَتْ مِنْ بَعْلِهَا معاشرت کی بات چل رہی ہے معاشرت میں بعض اوقات ایسا ہے کہ عورت میں یا مرد میں کچھ خامیاں ہیں کچھ خامیاں ہوتی ہیں جو اختیاری جنہیں دور کیا جا سکتا ہے کچھ خامی ہے جو غیر اختیاری ہے جو دور نہیں کی جا سکتی اختیاری خامی یعنی انسان بد زبان ہے بد اخلاق ہے صاف ستھرا نہیں رہتا چاہے وہ مرد ہے یا عورت
تو یہ وہ چیزیں ہیں جن کو تبدیل کیا جا سکتا ہے. برے اخلاق کو اچھا بنایا جا سکتا ہے، غلط عادتوں کو ترک کیا جا سکتا ہے، صفائی ستھرائی اختیار کی جا سکتی ہے. اور کچھ ایسی صورتیں ہیں کہ جن کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا، یعنی لڑکی نوجوان ہے اور شوہر بہت زیادہ بوڑھا ہو، یا لڑکی خوبصورت ہے اور شوہر بہت بدصورت ہے، یا معاملہ برعکس ہو جائے کہ آدمی نوجوان ہے اور بیوی بڑی عمر کی ضعیف ہے، کمزور ہے، بوڑھی ہے. اسی طرح سے مرد جو ہے وہ نوجوان ہے، خوبصورت ہے دیکھنے میں، اور عورت بدصورت ہے. اب اس کو نہیں تبدیل کیا جا سکتا کہ کوئی انسان اپنی خوبصورتی کو، بدصورتی کو، دونوں چیزوں کو تبدیل نہیں کر سکتا، نہ ہی اپنی عمر کو واپس لوٹا سکتا ہے. تو فرمایا اگر زندگی میں ایسے معاملات پیش آ جائیں عورتوں کو کہ انہیں ڈر ہے یا تو ان کے شوہر بہت زیادہ تلخ کلامی کرنے والے ہیں، بہت زیادہ تلخ کلامی کرنے والے ہیں، یا ان کے جو شوہر ہیں وہ ان سے اعراض کر لیں گے، منہ پھیر لیں گے، دوسری عورتوں میں مبتلا ہو جائیں گے، یا اس کو چھوڑ دیں گے، طلاق دے دیں گے. تو مردوں کو تو کہا کہ اگر بیوی پسند نہیں ہے تو بہتر تو یہ ہے کہ اس کے ساتھ پھر بھی اللہ سے ڈر کر صلح صفائی سے رکھا جائے. اگر نہیں رکھ سکتے ہو تو پھر کیا کر دو، ان کو دستور کے مطابق، شریعت کے مطابق چھوڑ دو. اگر بیوی بھی اس بات پر تیار ہو جائے، شوہر بھی تیار ہو جائے دونوں کے درمیان، تو پھر تو کوئی مباحثہ نہیں ہے. لیکن اگر بیوی کسی وجہ سے راضی نہ ہو، جیسے اگر طلاق ہو جائے گی تو بچے خراب ہو جائیں گے، ماں باپ کی جو ہے وہ جدائی سے ان پر اثر پڑے گا، یہ چیزیں عورت کو پریشان کریں، تو فرمایا کہ اگر ان دونوں کو اس صورتحال میں وہ آپس میں کسی چیز پر صلح کر لیں تو وہ صلح بھی ہو سکتی ہے. صلح کیسے؟ کہ عورت اس مرد سے یوں کہہ دے کہ میں اپنے کچھ حقوق یا سارے حقوق جتنے آپ کے ذمے ہیں وہ معاف کر دیتے ہوں، لیکن آپ مجھے طلاق نہ دیں. اور شوہر اس کو قبول کر لے تو کہا کہ یہ بہتر ہو جائے گا. یا اسی طرح شوہر کو کسی بھی چیز پر جو ہے وہ راضی کر لے، یا شوہر بیوی کو کسی بات کے لیے راضی کر لے، تو کہا کہ یہ صلح بہتر ہے. اور کہا کہ صلح بہتر ہے کیونکہ ہر نفس کے سامنے اس کی حرص موجود ہوتی ہے. اب مرد کے آگے یہ حرص ہے، اگر بیوی کو چھوڑ دیا، طلاق دے دی، تو جو کاموں کی سہولت ہے وہ ختم ہو جائے گی، لہٰذا وہ اپنی سہولت کو دیکھتے ہوئے بیوی کو نہیں چھوڑے گا. اگر بیوی کے دل میں یہ خطرہ ہوگا کہ شوہر نے مجھے چھوڑ دیا تو طلاق یافتہ ہونے کی وجہ سے آگے مجھے بہت سے مسائل آئیں گے، تو وہ اس حرص کو ذہن میں رکھے، یا بچے خراب ہو جائیں گے اس کو ذہن میں رکھے. تو فرمایا ہر انسان کے سامنے اس کے اپنے نفس کی حرص موجود ہے، اور یہ حرص جو ہے وہ اس کے لیے صلح کو آسان کر دیتی ہے. تو کہا کہ اگر عورت اور مرد کو آپس میں اس قسم کی لڑائیوں کا، جھگڑوں کا خطرہ ہو اور آپس میں جدا ہونے پہ راضی ہو جائیں آسانی سے، تو پھر تو بہتر ہے. لیکن اگر کوئی ایک ان میں سے راضی نہیں ہو رہا اور کسی چیز پہ صلح کر رہا ہے تو یہ صلح بھی بہتر ہے. ساتھ میں صلح کے ایک لفظ بولا کہ بینہما، آپس میں. تو مطلب یہ ہے کہ میاں بیوی کے مسائل بہتر یہ ہے کہ وہ دونوں آپس میں ہی حل کریں، تیسرا بیچ میں نہ ہی آئے تو زیادہ بہتر ہے. ایک تو یہ ہے کہ تیسرے بندے کے آنے سے معاملات اکثر سدھرنے کے بجائے زیادہ بگڑ جاتے ہیں، اور دوسرا یہ کہ تیسرے انسان کے سامنے انسان کے عیوب ظاہر ہو جاتے ہیں. اور پھر بھی مردوں سے کہا کہ وَإِن تُحْسِنُوا وَتَتَّقُوا، اگر عورت پسند نہیں بھی ہے پھر بھی اگر تم اس کے ساتھ اچھا سلوک کرو، وہ حقوق معاف کروانا چاہے تو تم اس کے حقوق ادا کرتے رہو، اور تم اللہ سے ڈرتے رہو، تو کہا کہ تمہارے اس کام کی اللہ کو خبر ہے. مطلب اللہ سبحانہ و تعالیٰ تم پہ اس پر بھی، تمہیں اس چیز کے اوپر کیا کریں گے، اجر دیں گے. اسی طرح صلح کے اندر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر طرح کی صلح مسلمانوں کے درمیان جائز ہے. اب یہ اگر بیوی اپنے کچھ حقوق چھوڑ کر شوہر کے ساتھ صلح کر لے، جیسے کہے کہ بے شک مجھے خرچ نہ دو لیکن طلاق بھی نہ دو، یا کوئی اور ایسی شرط رکھ دے، تو وہ صلح جائز ہوگی. تو حضور نے فرمایا کہ مسلمانوں کے درمیان ہر طرح کی صلح جائز ہے، سوائے اس صلح کے
جس میں کسی حرام کو حلال کر لیا جائے یا کسی حلال کو حرام کر لیا جائے۔ اسی طرح مسلمانوں کو اپنی مانی ہوئی ہر شرط پر قائم رہنا چاہیے سوائے اس شرط کے جس کے ذریعے کسی حلال کو حرام کر دیا گیا ہو۔ اب حلال کو حرام یا حرام کو حلال کیسے کر لیں؟ مثال کے طور پہ ایک بیوی ہے نکاح میں اور دوسری شادی کرنا چاہ رہا ہے، تو وہ پہلی یا دوسری بیوی یہ رکھ دے، شرط رکھ دے کہ دوسری بیوی کو خرچہ نہیں دو گے، اس کے حقوق ادا نہیں کرو گے، یہ سب کچھ، تو یہ چیزیں ناجائز آ جاتی ہیں، یہ حرام آ جاتی ہیں شرائط۔ اسی طرح کوئی اس شرط پر کہ دوسرا نکاح تو کر سکتے ہو لیکن کرو گے صرف میری بہن سے، یا مرد کہہ دے کہ دوسری شادی تو کروں گا لیکن صرف تمہاری بہن سے، تو یہ ایسی جو شرائط ہیں یا ایسی صلح ہیں یہ جائز نہیں ہیں۔ باقی اس کے علاوہ ہر قسم کی جو صلح ہے آپس میں اگر وہ کر لیں تو یہ ٹھیک ہو جائے گا۔ اسی طرح اگر عورت نے کچھ حقوق اپنے معاف کروا لیے تو حقوق دو طرح کے ہیں، ایک تو وہ جو کہ چھوڑ دینے سے ختم ہو جاتے ہیں، جیسے عورت نے صلح کر لی کہ آپ کے ذمہ میرے جو مہر کی رقم ہے وہ ساری یا اس میں سے کچھ میں نے معاف کر دی، تو اب وہ معاف ہو جائے گی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے، زندگی میں دوبارہ عورت کبھی اس کا مطالبہ نہیں کر سکتی۔ اور دوسرے وہ حقوق ہیں جیسے روزانہ کا خرچ ہے، نان نفقہ ہے، رہائش ہے، لباس وغیرہ کی ضروریات ہیں، اگر ان کو عورت معاف کر دے تو وہ تو معاف ہو جاتے ہیں، لیکن دوبارہ زندگی میں وہ واپس اس کو طلب کر سکتی ہے، مطالبہ کر سکتی ہے۔ جیسے کہہ دے کہ ٹھیک ہے میں تم سے خرچ وغیرہ نہیں مانگوں گی اور رہائش نہیں مانگوں گی، اس وقت دونوں نے صلح کر لی، 20-25 دن بعد، 1 سال بعد، مہینے بعد عورت نے کہا کہ مجھے میرے حقوق چاہیے، تو وہ ایسا مطالبہ کر سکتی ہے۔ اور ساتھ میں یہ فرما دیا کہ طلاق کے اندر دونوں فریق، جیسے ہمارے معاشرے میں ہم دیکھتے ہیں کہ مرد اکڑتے ہیں کہ اگر میں نے اس عورت کو چھوڑ دیا یہ تو کہیں کی نہیں رہے گی، اور عورت اکڑتی ہے کیا کہ مجھے چھوڑ کے دیکھے پھر اسے دوبارہ کوئی بیوی ملتی ہے یا نہیں ملتی، انہیں دونوں میں یہ اکڑ پائی جاتی ہے۔ تو فرمایا کہ ایک تو یہ اکڑ نہ آئے اور مرد یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں ہوں گا تو عورت کو کوئی نہیں پالے گا، اسی طرح عورت یہ نہ سمجھے کہ میں نہیں ہوں گی تو مرد کی کوئی جو ہے دیکھ بھال نہیں کر سکے گا۔ اللہ نے فرمایا وَإِن يَتَفَرَّقَا، اگر کسی طرح کی بھی صلح نہیں ہو رہی، آپس میں جدا ہو گئے، طلاق ہو گئی، تو یغنی اللہ کلا من سعتہ، اللہ دونوں کا کفیل بن جائے گا۔ عورتوں کو بھی ان کی ضرورتیں بغیر شوہر کے ملتی رہیں گی اور شوہروں کی بھی ضروریات بغیر عورتوں کی پوری ہوتی رہیں گی، کیونکہ وکان اللہ واسعا حکیما، اس کے پاس کشادگیاں بہت ہیں، نہ اس کے پاس مال کی کمی ہے نہ اسباب کی کمی ہے، حکیمہ، اور یہ جو حکم دیے ہیں یہ سارے حکمت پر مبنی ہیں۔ پھر جیسے کہ اس سورت کے ابتدا میں ہی مساوات کا، عدل کا ذکر کیا گیا تھا،